رمضان کے رونقیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہے میری یوٹیوب فیملی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں لے کر آئی ہوں ہاؤس وائف روٹین ولاگس، ہاؤس وائف لائف ڈیلی ٹاپکس، وہ باتیں جو آپ کے دن کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ایک تو ہمارا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس رمضان کے مہینے سے نوازا ہے۔ یہ اتنا پاک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 70,000 دگنا ہمارے نیکیوں کو اور ہماری عبادت کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو 70,000 کے برابر نیکی لکھ دیتا ہے، اور گناہ بھی اسی طرح، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے گناہ بھی اسی طرح سے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ 11 مہینے ہیں نا جو عرب میں بنائے گئے ہیں نام، اور ایک رمضان کا مہینہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے خود بنائے۔ ایک مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، وہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام رکھا ہے رمضان۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کیا ہے، سارے کتابیں نازل ہوئی ہے، جیسا توریت، زبور، انجیل، جتنے بھی کتابیں ہیں نا، سارے کے سارے صحیفے ہیں نا، جو بھی وہ کتابیں کیا ہے اس پاک مہینے کے اندر ہی داخل ہوئے ہیں۔ اور ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے 21ویں رمضان کو، اسی رمضان کے مہینے میں نبوت سے نوازا ہے۔ تو یہ اتنا بابرکت والا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ایمان کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ 11 مہینے کیا ہے، فرشتے لکھتے ہیں ہماری جو بھی نیکی ہے، ہماری عبادت کا ہر چیز کے بارے میں، نیکیاں وغیرہ فرشتے لکھتے ہیں، مگر خاص رمضان کے مہینے میں خود اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر لکھ دیتے ہیں، ہمارے نیکیاں لکھ دیتے ہیں، ہماری عبادت لکھ دیتے ہیں۔ سوچو تو کتنا برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ہم خوب عبادت کرنے والے بنیں گے، ہر چیز کا عبادت کرنے والے بنیں گے، قرآن شریف کا عبادت کرنے والے بنیں گے، اپنی ہدایت کو درست کریں گے، اور ایمان پر چلنے کی ایمان پر چلنے والے بنیں گے۔ جتنا ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اس مہینے میں کیا ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ عبادت کا مہینہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم اس میں عبادت میں گزارنے کی فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کیا ہے، بولتے نا کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑنا ہمارے لیے نقصان ہے، اور جو بھی چھوٹی گناہ سمجھ کر اس کو کرنا ہمارے لیے بے وقوفی ہے ہماری، کیونکہ ہم چھوٹی گناہ سمجھ کر ہم اس گناہ کو کرتے ہیں نا، وہ چھوٹی جا کے وہ گناہ بڑھ جاتی، اور ہم چھوٹی نیکی سمجھ کر ہم وہ چھوٹی نیکی کو چھوڑتے ہیں نا تو ہمارے نیکیوں میں کمی آ جاتی۔ جب ہمارا آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا تو اس وقت ہمارا معاملہ بہت برا ہوگا۔ تو ہم کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑنے کی فکر کریں گے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ کوشش کرنے سے، بولتے نا کوشش کرنے والے کی ہار نہیں ہوتی، ہم جتنا کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا ہی آگے لے کر جائیں گا انشاءاللہ۔ اور کیا ہے، اس رمضان کے مہینے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ دن کا ہے اور رات کا قیام ہے، یعنی دن بھر ہم اپنا روزے میں رہیں گے، اور رات کے وقت یعنی تراویح نفل نمازوں کی فکر کریں گے، قرآن شریف کی فکر کریں گے، کیونکہ ایک مہینہ ہے نا عبادت کا مہینہ ہے، تو 11 مہینے تو ہم کھاتے پیتے سوتے جاگتے بیٹھتے، ہر وقت ہم ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں، جب بھی دل میں آئے تو نمازاں پڑھ لیتے، جب بھی دل میں آئے تو قرآن شریف پڑھ لیتے، تو ایسا ہمارا ماحول بن جاتا نا۔ تو کم سے کم ہم اس پاک مہینے میں تو کیا ہے، ایک دم کمر کس لے کی عبادت کرنے کی فکر کریں گے۔ ہم جتنا عبادت کریں گے، کیونکہ ہر سال میں سوتے ہی رہتے ہیں، تو ہم اپنے کیا ہے، اپنے سونے کو بھی کم کر دیں گے انشاءاللہ۔ رات میں قیام یعنی تراویح پڑھیں گے، اور باقی کے جو بھی ہمارے قضائے نماز رہتے نا، جو چھوٹ گئے ہوں گے تو ہم اس نمازوں کو بھی درست کرنے کی فکر کریں گے، کیونکہ سحری میں تو اٹھنا ہی رہتا اپنے کو، بس وہ 1-2 گھنٹے سو کر بھی کیا کرتے، اور اس کے بعد آرام سے فجر کے بعد تھوڑا بہت وقت، فجر کے وقت میں سو گئے تو ہماری نیند بھی پوری ہو جاتی، انشاءاللہ ہماری عبادت بھی پوری ہو جاتی۔ کیونکہ تہجد کی بھی فکر کریں گے۔ رمضان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے نا، کیونکہ بتایا گیا ہے نا،
اللہ تعالیٰ کیا ہے نفلوں کو فرض کے برابر کر دیں گا. تو ہم انشاءاللہ نفلیں پڑھیں گے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی بچی کچی ہماری جو زندگی میں ہمارے فرض نمازیں بھی چھوٹ گئے تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو کیا ہے نفلوں کے ذریعے سے فلفل کریں گے. تو کیونکہ کتنا اپنے کو موقع مل رہا، اپنے کو نفل نمازیں پڑھنے کا بھی موقع مل رہا، اور فرضوں کو بھی جتنا ہم فرض ادا کریں گے تو بہت بڑا فائدہ ہے ہمارے لیے. کیونکہ روزہ تو ہم پیٹ سے رکھتے نا، مگر عبادت کرنا بھی ضروری ہے. ہم روزہ رکھ لیتے مگر ہم نمازوں کو کیا ہے پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو اس روزے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو ہم روزوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نماز کی بھی فکر کرنے والے بنیں گے، اور جھوٹ سے بھی بچیں گے، غیبت سے بھی بچیں گے، ہر چیز سے بچنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی نصیب کر دیتا. اور اس رمضان میں 3 حصے ہیں. ایک تو کیا ہے رحمت کا ہے، دوسرا کیا ہے مغفرت کا ہے، تیسرا کیا ہے آگ سے خلاصی یعنی آزادی ہے. تو پہلے کے 10 رمضان کیا ہے رحمت کا رہتا. جو نیک پاک لوگ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخشائے رہتے، ان کو شروع کے ہی 10 دنوں میں شروع رمضان میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت برساتے رہتا. دوسرا کیا ہے 11واں رمضان سے 20ویں رمضان تک مغفرت کا رہتا. کچھ گناہ کرتے، کچھ نماز چھوڑتے، کچھ پڑھتے، کچھ جھوٹ بولتے، پھر اپنے آپ کو معافی مانگ لیتے، اللہ سے ندامت کے ساتھ معافی مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو رحمت نازل فرماتا 10ویں سے لے کے 20ویں رمضان تک. اس کے بعد آخری 20 سے 30 تک جو گناہ کرتے کرتے گناہ کے اندر ڈوب جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو آخری رمضان میں وہ لوگوں کو رحمت برساتا. تو ہم جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں کہ ہم پہلے رحمت میں داخل ہونے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اپنے گناہوں کو جتنا معافی مانگو اللہ تعالیٰ، کیونکہ بیٹھا ہوا ہے اے میرے پیارے بندو، تم لوگ مجھ سے اخلاص کے ساتھ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہیں رحمت سے نواز دوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں کہتے. کیونکہ ہم کو کیا ہے اللہ سے کیا ہے رو رو کر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہم